آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ ایک محبت، دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ تم ایک قدم بڑھاؤ، وہ 10 قدم تمہاری طرف آئے گا۔ تم ایک بار آواز دو تو وہ صرف تمہیں ہی سنے گا۔ صرف اللہ ہی ہے جو تمہارے پلٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ کیا ہوا؟ جو مشکلات حد سے بڑھ گئی تو آپ کا رب کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ تو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، بھلا آپ کو یوں روتا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو ایسا ہونا چاہیے، اپنی ہر بات شیئر کریں ایک دوست کی طرح، چاہے غم ہو یا خوشی۔ اسے ہر بات بتا دینے کا بھی مزہ ہی اپنا ہے، ایک سکون سا ملتا ہے خدا سے باتیں کرنے کا۔ بے شک وہ ہمارے لفظوں کا محتاج نہیں، لیکن یہ رب کو بہت پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بات کرے۔ جب آپ کچھ نہ کر پائیں تو دعا میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی آپ کو کچھ دے سکتا ہے، نہ ہی آپ سے کچھ لے سکتا ہے۔ آنسو اپنے آپ میں ایک گفتگو ہے جن کی زبان صرف عرش عظیم پر موجود خالق کائنات ہی سمجھ سکتا ہے، اور تم کیا جانو ان کی طاقت کہ یہ کس جذبات سے بہتے ہیں۔ اس وقت مانگی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے، اور فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، انسان تیری طاقت اور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے، عزیز و اقارب کہاں گئے؟ تجھے سب نے تنہا کر دیا۔ جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے انسان، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ جو گھر بسائے تھے کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جائے گا تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آئے گا اور اسے پکار کر کہے گا، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا تھا۔ تو ایسی قوم سے ملے گا، آج سے پہلے اس قوم سے کبھی نہ ملا ہوگا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو تیری یہ خوش بختی ہے، اور اگر اللہ پاک تجھ سے ناراض ہو تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے قبر میں اتار دیا جائے گا تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آئے گا اور اسے پکار کر کہے گا، اے انسان، کل تک تو زمین کے پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج اس کے اندر شرمندہ ہے۔ پھر اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جائے گی اور اس کے اہل و عیال دوست چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جب پانچواں فرشتہ اس کے پاس آئے گا اور اسے پکار کر کہے گا، اے انسان، تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس بھی رہتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ اب تو یا تو جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس کا کوئی بھی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی، کس وقت اور کہاں سے موت آ جائے۔ اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں، اچھے کام کریں، نہ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہ میں گزاریں۔ ہمیں موت آنی ہے اور ہمیں قبر میں جانا ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ساتھ لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیکی کریں، اپنی زندگی اس کے راستے پر ڈال دیں جس کا ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔